جی جی، میں نے نا اصل میں متاع کے بارے میں کچھ چیزیں پوچھنی تھی. یہ متاع کی شرعی حیثیت کیا ہے فقہ جعفریہ کے نزدیک؟ یہ اللہ کے نزدیک ہے، متاع اللہ کے نزدیک ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا جی ہاں، اللہ کے نزدیک ہے. میں آپ کو جی جی دکھا دوں. ملاحظہ فرمائیے قرآن مجید کی آیت سورہ مبارکہ النساء میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فما استمتعتم به منہن فآتوہن اجورہن فریضہ. سورہ نساء جی میں آیہ نمبر ہے 24. جن عورتوں کے ساتھ تم متعہ جی کرو جی تو ان کو ان کے پیسے دیا کرو، کیونکہ اللہ کی جانب سے ایک فریضہ ہے. اوکے، یہ آیہ ہے قرآن مجید کی. اب ملاحظہ فرمائیے، ٹھیک. کتاب ہے مستدرک علی جی جی الصحیحین للحاکم النیسابوری، جزء ثانی، چاپ دار الفکر. ملاحظہ فرمائیے، یہاں پر روایت کرتے ہیں وہ صحابی ابو نضرہ سے، صفحہ نمبر 420، حدیث جی نمبر جی 3242. اور یہ فرماتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے. جی 3242 حدیث صحیح علی شرط مسلم، یہ حدیث بشرط مسلم صحیح ہے. 3242 جی وافقہ الذہبی فی التلخیص، تلخیص میں، تلخیص مستدرک میں ذہبی نے بشرط مسلم کہا یہ حدیث صحیح ہے. سمعت ابا نضر یقول، ابا نضر اس طرح کہتے تھے، قرأت علی ابن عباس، میں نے ابن عباس کے پاس یہ آیت پڑھی ہے، فما استمتعتم به منہن فآتوہن اجورہن فریضہ. قال ابن عباس ٹھیک ہے. فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى. اجل مسمى کا مطلب پتہ ہے آپ کو؟ جی بتائیں بتائیں. ہاں میں ابھی بتا دیتا ہوں، اجل مسمى لکھ کے آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ یہ لفظ بڑا اہم ہے. اجل مسمى کس کو بولتے ہیں عزیزو؟ اجل مسمى کس کو بولتے ہیں؟ اجل بولتے ہیں ایکسپائری ڈیٹ کو. اجل کس کو بولتے ہیں؟ ایک ٹائم ہے، ایک مہلت ہے. اجل یعنی، اجل کیا کس کو بولتے ہیں؟ اجل یعنی ایک مہلت. اجل ایک ٹائم جو ہوتا ہے نا، سیٹ ٹائم، اس کی انتہا، جی 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 ٹائم کی انتہا، صحیح ٹائم صحیح کی انتہا، اس کو بولتے ہیں اجل. مسمى، صحیح مسمى کس کو بولتے ہیں؟ تعین شدہ. مسمى کس کو بولتے ہیں؟ ٹھیک ٹھیک. تعین شدہ. تعین شدہ یعنی پہلے سے تعین شدہ ٹائم. اوکے، تو ابن عباس، یہ بشرط بخاری سے، بشرط بخاری مسلم سے یہ حدیث کیا فرمایا عبداللہ ابن عباس نے؟ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں فما استمتعتم به منهن، کسی عورت کے ساتھ اگر متعہ کرو الى اجل مسمى، تعین شدہ وقت تک، یعنی وہ 1 مہینہ 2 مہینے جتنا بھی، مثلا اگلے سال تک جتنا وقت بھی وقت تعین کرتا. فقال ابو نضرہ فقلت ما نقرأها كذلك. ابو نضرہ نے کہا یہ لفظ اجل مسمى یہ تو قرآن میں تو نہیں ہے، یہ قرآن میں ہم اس طرح تو نہیں پڑھتے. عبداللہ ابن عباس نے فرمایا، فقال ابن عباس واللہ لانزلها الله كذلك. عبداللہ ابن عباس نے کہا اللہ کی قسم، او بھائی آپ کی شور نہ کیا کرو نا مائیکرو فون سے. عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ آیت اسی طرح نازل ہوئی ہے. عبداللہ ابن عباس کا کیا موقف ہے؟ آیت کا تفسیر تو ہے یہی کہ اجل مسمى تک، تعین شدہ وقت تک تم متعہ کرو تو عورتوں کو اس کے پیسے دیا کرو. پھر فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ صرف تفسیر نہیں ہے بلکہ یہ اللہ نے آیت اسی طرح نازل کیا تھا. اچھا مزید دیکھو، تفسیر طبری جلد نمبر 8، ملاحظہ فرمائیے، القول فی تأویل قوله تعالی فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضہ، صفحہ نمبر 175. اس آیہ کی تفسیر میں ملاحظہ فرمائیے سودی صاحب کیا نقل کیا. سودی صاحب نقل کرتے ہیں عن السودی فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى، وہ بھی کہتے تھے یہ آیہ قرآن کا جز تھا. اچھا، فهذه المتعہ، یہ متعہ کی بات، الرجل ينكح المرأة بشرط الى اجل مسمى. ایک شخص کسی عورت کے ساتھ نکاح کرتا ہے، متعہ کرتا ہے الى اجل مسمى. اجل مسمى کیا ہے؟ کہ وقت اس کا تعین ہوتا ہے پہلے سے. وَيُشْهِدُ شَاهِدَيْنِ، 2 شاہد کو لے کے آتا ہے. وَيَنْكِحُ بِإِذْنِ وَلِيِّهَا، اور اس کے ولی سے اجازت لیتا ہے کہ بھئی میں متعہ کرنا چاہتا ہوں. اگر کوئی ولی، بھائی بات سنو، خاموش ہو. وَإِذَا انْقَضَتِ الْمُدَّةُ فَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا سَبِيلٌ وَهِيَ مِنْهُ بَرِيَّةٌ، اور جب وقت ختم ہو جاتا ہے تو پھر یہ آپس میں محرم نہیں ہے اور یہ ایک دوسرے، مگر یہ کہ دوبارہ نکاح کر دیں. وَعَلَيْهَا أَن تَسْتَبْرِئَ مَا فِي رَحِمِهَا، اور اس پہ واجب ہے کہ وہ عدہ نکال دے تاکہ پتہ چلے کہ یہ حاملہ نہیں ہے.
ولیس بینہما میراث، ٹھیک ہے اور وہ شوہر اگر مر جائے تو عورت کو میراث نہیں ملتا متعہ میں. لیس یرث واحد منہما صاحبہ، اور مرد کو بھی اگر عورت مر جائے تو مرد کو بھی اس سے میراث نہیں ملتا. اس طرح روایت بہت زیادہ. اب سوال کیا آپ کا؟